تو یہاں پہ جو ہے وہ ذو مرتن فاستوی، ذو مرتن ذو شدتن، جبریل کے حضرت جبریل کے اوصاف ہیں. تو علامہ شدید القویٰ سورہ تکویر میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے نا، اور قرآن مجید میں ایک دو جگہ اور بیان کیا. ابھی تو سمجھ لیں یعنی ابھی ہم اس کی جو ہے وہ پوری تفسیر بیان کر بھی نہیں سکتے. ہم تو ابھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں گے. بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی، اور قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وہ اس کو پھر جمع کرنا پڑتا ہے، پھر بنتا ہے جو ہے وہ دریا. تو ابھی نہر کی تو بات نہیں ہوئی، ابھی تو جو وہ قطرے جمع کر رہا ہے، قطرے جمع کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کہا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. فاستویٰ یعنی وہ سیدھے ہوئے. اچھا، حضرت جبریل جب بھی آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو انسان کی صورت میں آئے. تو جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو کہا کہ آپ مجھے اپنی اصلی صورت دکھائیں. تو انہوں نے 2 مرتبہ جو ہے، اچھا معراج بھی 2 مرتبہ ہوئی ہے، اور یہاں کے مطابق جو ہے وہ 2 مرتبہ جبریل امی کو دیکھا. اچھا جبریل امی کو دیکھا تو پھر اب یہاں پر جو آیات کا ربط، کیونکہ میں آیات کے لحاظ سے جو ہے وہ بڑھنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ کہا کہ ذو مرتن. اب یہ ہمارا رسول جو ہے وہ یہ جب وہ وحی سے کنیکٹڈ ہے، تو جو وحی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اس میں کوئی بھٹکنے کا یا بہکنے کا کوئی جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں رہتی. وہ تو وہاں سے پوری جو ہے وہ جو ملائکہ کی پوری فورس ہے، اور جو سید الملائکہ ہیں جبریل امی، اور ان کے ساتھ جو پورا پروٹوکول ہے اور پوری سیکیورٹی ہے اور پورا جو ہے وہ لشکر ہے، وہ سب جو ہے وہ اسسٹ کر رہا ہے اور وہ وحی کر رہے ہیں. تو جب وہ پورا اتنا جو ہے وہ پورا ایک اسکواڈ جو ہے وہ وحی کر رہا ہے، تو اب نہ بھٹکنے کی کوئی گنجائش ہے، نہ بہکنے کی کوئی گنجائش ہے. تو اب جو وہ بات جو ہے وہ چلی گئی وہاں پر افق اعلی کی طرف چلی گئی، جہاں سے حضور تعلیم لے کر کے آئے ہیں. تو کہا کہ جب وہ معراج پہ گئے تو ثم دنا، دنا یعنی حضور نزدیک ہو گئے، فتدلی، فتدلی یعنی جھکے، اور جھکے تو اور قریب ہو گئے. اب مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی بڑی شخصیت پہ جو کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، فرض کر لیجئے بلا تشبیہ کہہ رہا، تو آپ جو ہے وہ اس کے پاس سے گزرے تو یہ بھی ہے کہ میں اس سے قریب سے گزرا. اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب اس کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ رکے، اور رکنے کے بعد جھکے اس کی طرف تو اور زیادہ قریب ہو گئے. تو کہا کہ ثم دنا فتدلی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو وہ اللہ سے ان کو قربتیں حاصل ہوئیں، بہت زیادہ قربتیں حاصل ہوئیں. تو فتدلی یعنی جھک گئے. فکان قاب قوسین او ادنا، تو فاصلہ جو ہے وہ 2 کمانوں کا، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم بھی فاصلہ، یا وہ سوا نیزہ بھی کہتے ہیں، 2 کمانے بھی کہتے ہیں. تو 2 کمانوں میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے، تو 2 کمانوں میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جب یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور ثواب کے بہت زیادہ قریب تھے. تو یہاں پہ کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہاں پہ جو ہے وہ آیات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی شرنکنگ آیات ہیں، اتنی کھول کے نہیں بیان کیا گیا، بہت زیادہ جو ہے وہ اب اس میں بڑے کنفیوژنس بھی ہیں. اور یہاں پر جو وہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یعنی کیا دیکھا، کیا وہاں جا کے کیا دیکھا. تو اب وہاں جا کے دیکھا، اگر لسٹ اس کی بیان کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا. اب آپ کر لیے کہ اس کو بعد میں بیان کریں گے نا، ابھی تو ہم یہ چل رہے ہیں کہ اس میں مکسنگ ہے. تو کہا کہ اللہ کو بھی دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو بھی دیکھا، جنت المأویٰ کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھا. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کیا دیکھا، تو وہ تو انہوں نے ہی دیکھا جنہوں نے دیکھا، اور جنہوں نے دکھایا انہوں نے دکھایا، جن کو دکھانا تھا ان کو دیکھا. اب ہمیں تو صرف یہی بتایا گیا یہاں تک جو ہے وہ. تو فَأَوْحَى، پس وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف، ماں اوحا، تو وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. وحی کیا کی، تو وحی یہ کی کہ
وہی یہ کی کہ جب واپس جانا تو علی کو امیر المومنین کے نام سے یاد کرنا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو پوچھا کہ محمد تمہیں انسانوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو کہا علی ابن ابی طالب سے. تو کہا اپنے بائیں طرف دیکھو، تو دیکھا کہ علی وہاں موجود ہے. تو حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کی شکل میں پیدا کیا تھا، تو کہ اپنے حبیب جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور ان کی پسند کو بھی پسند کرتا تھا. تو اس نے پوچھا محمد تمہاری پسند کیا ہے؟ تو کہا میری پسند جو ہے وہ علی ہے. اور حدیث کی ساری کتابیں کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ علی کو، اچھا تفریق ہے یہ، اور یہ بڑی دقیق ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ علی کو اور عورتوں میں سب سے زیادہ فاطمہ، حضرت فاطمہ کو پسند کرتے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. اچھا یہ آیات روایات میں، اب ہم روایات میں بہت زیادہ، لیکن روایات میں تطبیق کیا گیا ہے کہ ما ضل صاحبکم فی محبت علی فی محبت اہل البیت. اہل بیت کی محبت میں تمہارا صاحب نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا، نہ بہکا نہ بھٹکا. تو اگر وہ علی 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 کر رہا ہے تو یہ ہمارا سکھایا ہوا سبق ہے، اس کی ہوائے نفس نہیں ہے. اگر علی علی کر رہا ہے تو ہمارا وحی کا سکھایا ہوا سبق ہے، اس کی ہوائے نفس نہیں ہے. اپنے جو وہ چچا زاد ہونے کی حیثیت سے وہ حضرت عثمان کی طرح نہیں ہے کہ بنی امیہ کو جو وہ فیور کر جائے، بلکہ وہ ہمارا نبی ہے. یہ وحی سے اس کو تعلیم ہوئی ہے. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. تو یہ یہاں سے اس کی تربیت ہوئی ہے، تو وہاں پہ چلے گئے. پھر تو اب کہا کہ ثم دنا فتدلی، وہ نزدیک ہو گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر آپ کو جانا پڑے گا، اب میں اگر آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. تو وہاں پہ جو وہ دنا فتدلی، پھر اور بھی جو وہ زیادہ جو وہ قربت ہوئی. تو فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى. اچھا اب دیکھنے والی بھی دو چیزیں ہیں، دل نے بھی دیکھا اور آنکھوں نے بھی دیکھا. تو آنکھوں نے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھا، تو دل بھی اسی وقت دیکھتا ہے جب آنکھیں دیکھتی ہیں. انسان اپنی آنکھوں سے جب آیتوں کو دیکھتا ہے تو پھر دل دیکھتا ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں انسان کی آنکھوں میں آتی ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ما کذبل، اب یہ جب میڈیم ہمارا ہے، میڈیا ہمارا وہی کا میڈیا ہے، اور پورے ملائکہ کا جو پورا اسکواڈ لگا ہوا ہے جو وہی کو پہنچا رہے ہیں اوپر سے نیچے تک، زمین سے آسمان تک. اور پھر وہی جو وہ وہاں افق اعلیٰ پر ان کو لے گئے، ساتویں آسمان پر لے گئے، اور وہاں پر جو وہ اتنی قربت ہوئی، اور اتنی قربت کے بعد جو وہ وہاں پر وہی کی، تو وہاں ساری نشانیاں سب کچھ دیکھ لیا. تو سب کچھ جو دیکھنے والی چیزیں تھی وہ دیکھ لی. تو پھر جو افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرو گے اس سے جو محمد نے دیکھا؟ افتمارونہ، کیا تم جھگڑا کرو گے ہمارے محمد سے، اس سے جھگڑا کرو گے علی ما یری، جو اس نے دیکھا؟ تو کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے اس کو دیکھا. کس نے کس کو دیکھا؟ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یعنی نیچے اترتے ہوئے دوسری مرتبہ دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ چڑھتے ہوئے یا چڑھنے سے پہلے بھی دیکھا اور اترتے ہوئے بھی دیکھا، یا دوسری یعنی ایک مرتبہ اترے تو دیکھا، پھر دوسری مرتبہ اترے تو دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا. سدرہ جو ہے درخت کا نام ہے، تو سدرہ جو ہے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب اس کو دیکھا. سدرۃ المنتہا کے قریب اس کو دیکھا. تو سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ تو ایک ایڈریس دیا، کہا اندہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا وہاں ہے جہاں جنت المأویٰ ہے. جنت المأویٰ کے قریب سدرۃ المنتہا ہے. ابھی آہستہ آہستہ کر کے جو وہ چلے گا. تو جنت المأویٰ کے قریب سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا میں اس کو دیکھا تو اس کو تو آنکھوں سے دیکھا، اور ابھی دل کی بات ہو رہی تھی.
ٹھیک ہے، ابھی دل کی بات ہو رہی تھی، تو دل سے بھی دیکھا، دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھا، اور ظاہری آنکھوں سے اس کے جو ہے وہ فرشتے کو دیکھا، اس کی نشانیوں کو دیکھا۔ تو اس یکش سدرۃ ما یکشا، یعنی اس کا پر اور اس کا وجود جب سدرہ کے اوپر چھا گیا تو اس کے وجود کو دیکھا، جبریل امی کو جب دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور حدیث میں یہاں آیا کہ جبریل امی سے بھی جو بڑی نشانی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو یہاں جو آیت آئی کہ جب جبریل نے پر پھیلائے تو وہ تو پورے ہی سدرۃ المنتہا کے اوپر چھا گئے، اور اس کا ایک ہی پر جو ہے وہ پوری دنیا کا جو ہے وہ اس کا ایک کونا جو ہے وہ دنیا کو کور کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ اور جب سمود نے جب طغیان کیا تھا، اور حضرت صالح کی قوم سمود ہے جنہوں نے، تو ان کو کس طرح سے ہلاک کیا تھا؟ تو پہلے چیخ کے ذریعے سے، یعنی حضرت جبریل امی جو ہے وہ ایک زور سے انہوں نے آواز، تو اتنے ہی انسانوں کی وہ ہے کہ جبریل امی اگر زور سے چیخ دیں تو سارے انسان مر جائیں۔ اتنا طاقتور فرشتہ جب وحی کر رہا ہے تو تم محمد کی طاقت کا اندازہ کر لو۔ محمد جس میڈیم سے آ رہا ہے اس کی طاقت کا بھی تمہیں اندازہ نہیں، جس کی ایک چیخ سے پوری جو ہے وہ انسانیت ہلاک ہو جائے، قوم سمود جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، تو تم جو ہے وہ محمد کی طاقتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ اچھا، زاغ البصر یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اوپر سے، آپ ہائٹ کے اوپر ہیں، جس چیز کی تصویر کھینچ رہے ہیں یا جس کو دیکھ رہے ہیں نیچے ہے، تو جو آبجیکٹس ہیں وہ آپ کو چھوٹے دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ ہوائی جہاز سے جب دیکھتے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا، اگر آپ نیچے سے دیکھیں اوپر کی طرف تو بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ دیکھنے میں، رویت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ایگزیکٹ ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی دیتی ہے، اسے بولتے ہیں زیغ البصر، یعنی آنکھ دیکھنے میں جو ہے وہ ایک انحراف ہے کہ ایک چیز جو بڑی ہے وہ چھوٹی دکھائی دے رہی ہے، یا چھوٹی ہے تو بڑی دکھائی دے رہی ہے، بڑی ہے تو چھوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اور ایک چیز یہ ہے کہ اسے بولتے ہیں طغیان البصر، یعنی کہ ایک چیز جو چھوٹی بڑی دکھائی دے یا بڑی چھوٹی دکھائی دے، اسے بولتے ہیں طغیان البصر۔ اور ایک ہے زیغ، یعنی ایک چیز نہیں ہے اور وہم جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے اسے مجسم کر دیتا ہے۔ تو محمد کی آنکھیں نہ انہوں نے افسانہ دیکھا کہ جو خیال تھا اس کو مجسم کر کے، جیسے ایک شخص جو ڈر رہا ہے تو اس کے سامنے جو اس نے جن بنا کے جو وہ درخت کی شاخ کو جو پیش کر دیا، اور یہ جن ہے، تو وہ ڈر گیا۔ تو بعض دفعہ واہمہ جو ہے وہ انسان کی جو بصارت ہے اس کو بھٹکا دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو نظر ہے وہ چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا دیکھتی ہے۔ تو محمد کی بصر نے نہ غلطی کی ہے، نہ جو ہے وہ واہمے کو اجازت دی ہے۔ محمد نے جو جتنا تھا اس کو اتنا ہی دیکھا ہے، جو بڑا تھا اس کو بڑا دیکھا ہے، جو چھوٹا تھا اس کو چھوٹا دیکھا ہے۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ تو مولا نے فرمایا کہ نص قرآن یہ کہہ رہے کہ محمد نے جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اللہ کی بڑی نشانی۔ تو اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی رحمتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے سدرۃ المنتہا کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے جنت المأویٰ کو دیکھا، اور اس کی جو بہت بڑی نشانی ہے جبریل امی ان کو اصلی صورت میں دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، اور اس سے بھی جو بڑی نشانی ہے علی ابن ابی طالب، اس کو دیکھا۔